کامران میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے کر ہم سب پاکستانی بہت زیادہ ٹچی ہیں، لیکن اگر بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ نے 86 برس کی قید کی سزا سنا دی۔ پہلے تو آپ کو علی بھائی عافیہ بھائی جی کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے فیکٹس ہیں، بہت سی مت ہے۔ تو میں آج جو بات کر رہا ہوں، یہ پہلا انٹرویو ہے میرا آپ کے ساتھ جس میں مجھے پہلی دفعہ ڈر لگا کہ شاید جب آپ یہ ایئر کریں گے تو شاید مجھے تھوڑے کچھ خطرات ہوں گے اس کے بعد زیادہ۔ میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ بات کرتے ہیں پڑھ کے، کچھ لوگ بات کرتے ہیں سیکھ کے، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں آرکائیو سے۔ یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آرکائیو کا ذکر ہے، اس میں کوئی مت نہیں ہے، کوئی کنسپیریسی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے پہلے شاید کبھی نہ سنی ہو۔ تو شاید بہت ہمارے لوگوں کو ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی اصلی اور نئی بات آتی ہے ان کا دماغ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن میرا آپ کا مقصد یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو کوئی قصے کہانی بتانا تو نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو اصل سچ اور حق بات ہے، چاہے وہ جتنی کڑوی یا چاہے وہ جتنی کرب یا تکلیف کا باعث بنے، لیکن جو حقیقت ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اس کا، باقی آپ کے سامعین اور فیصلہ ان کا ہے، سننے والوں کا۔ لیکن یہ جو میں بات سب سے بتانے جا رہا ہوں یقیناً حق و سچ ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ عافیہ صدیقی یا عافیہ باجی میں ہوں، میرے منہ سے عافیہ صدیقی نہیں نکلتا، باجی نکلتا ہے۔ تو باجی کا پہلی جو یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی رہائش امریکہ میں تھی، وہ امریکہ میں پڑھ رہی تھی، شی واز اے اسٹوڈنٹ امریکہ۔ انہوں نے انڈر گریڈ کیا بoston میں، اور اس کے علاوہ وہ MIT سے فارغ یافتہ ہیں۔ ان کی شادی بھی امریکہ میں ہوئی تھی، امجد نام تھا ان کے ہسبینڈ کا، ڈیورس ہو گئی تھی، بعد میں آتے ہیں اس بات کی طرف۔ تو باجی کی جو عافیہ باجی کی جو تعلیم ہے وہ MIT کر رہی تھی۔ اب MIT جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، یعنی جو FBI کی جو پہلی اٹینشن یا جو کیس میں ان کے خلاف جو پہلا جو لوگوں کو بات یہ نہیں پتا کہ عافیہ صدیقی کون عافیہ، تو ہزار عورتیں ہیں نا ایسی، تو وائی عافیہ صدیقی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ عافیہ صدیقی جو ہیں وہ اپنی PhD مکمل کر رہی تھیں امریکہ میں۔ جس انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے پڑھا اس کا نام MIT ہے۔ MIT جو ہے وہ FBI کو شاید یہ شبہ ہوا کہ یہ کوئی نیوکلیئر یا کوئی ایسی چیز، کیونکہ فزیشین، یہ فزکس کی طالب علم ہے یا نیوکلیئر فزکس پڑھ رہی ہیں، تو یا ایسی کوئی خدا نخواستہ بات ہے، حالانکہ وہ ایک ایجوکیشنل ڈگری تھی، that's what all it was about، کہ وہ ایجوکیشنل ڈگری تھی۔ تو یہاں سے تو پہلی بات تو یہ جان لیں کہ عافیہ صدیقی، عافیہ باجی جب ریڈار میں آئیں تو وہ اس وقت آئیں جب FBI نے ایک مسلمان عورت کو MIT کی اسٹوڈنٹ، اور وہ ظاہری بات ہے ہم جتنے بھی یہاں پر جو لوگ یہاں رہتے ہیں امریکہ میں، جو بچے اس کو سنیں گے جو امریکہ میں رہتے ہیں یا برطانیہ میں رہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم جب یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ برطانیہ کہیں بھی یورپ میں ہوں، تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ظاہری بات ہے ایک حلقہ بن جاتا ہے۔ تو ایک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہاں پہ بہت مشہور ہے، MSF کے نام سے، وہ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں تنظیمیں اسٹوڈنٹ کی، یہ بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، وہ ساتھ حلال کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں مسلمان بچے، بس دیٹس آل اٹ از اباؤٹ۔ سو MSF ظاہری بات ہے 9/11 کے بعد واچ میں آ گئی، عافیہ صدیقی MIT کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ کچھ بہت خطرہ بن سکتی ہے۔ عافیہ باجی کی شادی جب ہوئی تو ان کی جو ہسبینڈ تھے ان کا نام امجد تھا، اور یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جب FBI نے ان کو اٹینشن میں لیا، یعنی ان کا جو پہلا انٹرویو اس موقع پہ ہوا کہ امجد نے ایک نائٹ ویژن گوگل آرڈر کیا انٹرنیٹ سے، 9/11 کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت ہر کوئی اسکروٹنی میں تھا۔ وہ نائٹ ویژن گوگل جو تھا، جب ان کو FBI نے ریڈ کیا ان کے اپارٹمنٹ کے اوپر، اور امجد اور عافیہ باجی سے دونوں سے سوال جواب ہوئے، تو جب امجد سے انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے نائٹ ویژن گوگل کس لیے منگایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہنٹر ہوں، شکار کرتا ہوں، ٹرو، اور میں نے اس کے لیے آرڈر کیا، میں ڈیئر ہنٹنگ کرتا ہوں، اس کے لیے یوز کیا۔ رائفل اسکوپ تھا وہ نائٹ ویژن گوگل نہیں جو آرمی استعمال کرتی ہے، وہ ماتھے والا، وہ رائفل کے اوپر لگتا ہے نائٹ ویژن گوگل، وہ ہوتا ہے، عام مل جاتا ہے یہاں پہ، آپ لے سکتے ہیں دکانوں سے۔ چونکہ مسلمان ہیں اور MIT کے اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ہسبینڈ ہے، ریڈار میں ہے، تو وہ خطرے والی بات ہے۔ تو انہوں نے انٹرویو کیا اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو کے چلے گئے، وہاں سے وہ معاملہ کلیئر ہو گیا ان کا۔ اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں ان سے، اور بات آئی گئی ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ ہماری کم بختی ہے کہ ایک دفعہ جب آپ واچ میں آ جاتے ہیں FBI کی، تو وہ جاتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ جو بھی ایک دفعہ واچ میں آ جائے، وہ ایک دفعہ اگر آپ سے سوال جواب ہو جاتے ہیں تو ایک نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، اس کو FBI نمبر کہتے ہیں۔ مجھے بھی ایشو ہے کیونکہ میں اریسٹ ہو چکا ہوں
چاہے میں کچھ بھی ہے میرے پاس. کوئی بھی آدمی جو FBI سے انٹیروگیٹ ہوتا ہے اس کو ایک FBI نمبر الاٹمنٹ ہو جاتی ہے. وہ نمبر ایک کمپیوٹر ڈاٹا میں رہتا ہے ہمیشہ. اس کا مطلب آپ کا نام یو گاٹ میڈ دیٹ ڈے. جیسے پاکستان میں لوگ جاتے ہیں نا تھانے میں، جو مجرم کو جانتے ہیں علاقے کے، ایک دفعہ پکڑا تو پتہ ہے کہاں پر ہوتا ہے. دیٹس واٹ ایگزیکٹلی از اباؤٹ. یہ تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ، یہ آرکائیو میں رہتا ہے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. عافیہ بھائی کو پاکستان جانا ہے، موو نہیں ہے. اور امجد جو ہے وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے پاکستان، کیونکہ امجد کی جو تعلیم تھی مکمل نہیں تھی. وہ ڈاکٹر بن رہے تھے، ان کی جو مکمل نہیں ہوتے، لیکن بادل نخواستہ وہ پاکستان چلے گئے.